السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ عنہ بقلیل من العمل، رواه البیہقی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تھوڑے روزی پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، یقیناً بہت ہی پیاری بات ہے، چونکہ آج ہم لوگ اس دنیا میں عمل کرنے میں اتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، عمل کرنے میں اس قدر ہم لوگوں سے غفلت اور سستی اور کاہلی ہوتی رہتی ہے، جس کی بنیاد پر نیکی بہت کم اور گناہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن یقیناً ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا۔ لہذا جب نیکی اور گناہوں کے سلسلے میں جب حساب و کتاب ہوں گے تو اس موقع پر جن کی نیکیاں بہت کم ہوگی اور گناہ زیادہ ہوں گے تو ان کے لیے بڑے مشکلات ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث پاک بہت ہی تسلی بخش ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم اور آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے، اگر اس پر صبر اور قناعت اور شکر کے ساتھ گزار لیں اور اس پر اللہ کی دی ہوئی اس نعمت پر راضی رہیں، زیادہ حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں نہ کریں اور حلال و حرام کی تمیز نہ رکھیں، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ایسے احکامات کی خلاف ورزی کر کے زیادہ روزی رزق بڑھا لے، تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے اس فیصلے پر وہ راضی نہیں ہیں، اور جب وہ خوش نہیں ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اپنی دی ہوئی نعمتوں کا پورا حساب لے گا۔ لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو مقدر کی روزی عطا کر دیا ہے اور جس طرح سے بھی زندگی عطا کی ہے، اس پر خوش رہنا چاہیے، صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے، کبھی شکایت اور کبھی اللہ کی نافرمانیاں زیادتی کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم لوگ اور ہم سب کی یہی عادت ہے کہ تھوڑی سی تکلیف یا تھوڑی سی کسی طرح کی روزی کی تنگی پر ہزاروں گناہوں کے راستے ڈھونڈ کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑی سی تکلیفوں پر ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے سلسلے میں غیر غلط خیالات دلوں میں پیدا کر لیتے ہیں اور شکایت کرتے پھرتے رہتے ہیں، جبکہ چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر ہم اور آپ قناعت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس ہمارے سے زیادہ کمی ہے، نہ یہ کہ اس کو بڑھانے کے لیے غیر غلط طریقے اختیار کریں۔
اسی لیے کل قیامت کے دن اگر ہم اپنے تھوڑے اعمال کے ساتھ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تجھے کوئی مصیبت اور پریشانیاں آئیں تو اس موقع پر سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی سے سوال کرو، اسی سے مانگو، پھر وہ اللہ اس دنیا میں تیرے لیے اسباب، تیرے لیے راستے کھول دیں گے، پھر تیرے لیے اللہ رب العالمین حاجتوں کو پوری کر دیں گے۔ لہٰذا جب بھی ضرورت ہو، جب بھی تقاضے ہو، چھوٹی مصیبت ہو، چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی تکلیفیں، مصیبتیں، ضرورتیں ہو تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی سے پہلے سوال کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، پھر اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے اللہ سے سوال کر لو، اللہ کے سامنے اپنے تقاضے اور ضرورتوں اور حاجتوں کو رکھ دو، اور پھر اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے لیے ساری آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ یعنی کبھی ضرورت ہے تو اللہ سے سوال کیا جائے اور پھر محنت کی جائے۔ تاجروں کی اگر ضرورت ہے تو تجارت میں محنت کرے لیکن سوال اللہ سے پہلے کرے۔ اسی طرح سے کھیتی کرنے والا کسان اللہ سے پہلے سوال کرے کہ ہم یہ چیز کرنے جا رہے ہیں، اللہ تو ہی ہے دانے دانے سے دانے کو بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے مانگنا اور پھر دعا کرنا اور اسباب کو چھوڑ دینا، یہ طریقہ نہیں، بلکہ ہمیشہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ سے رجوع کرنا، سوال کرنا، مانگنا، گڑ گڑانا، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین حالات کو بدل دیتے ہیں اور روزی رزق کے دروازے وہ وہاں سے پھر کھول دیتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان تک نہیں پہنچتا ہے۔ اور جب اللہ سے مانگے بغیر اسباب اختیار آدمی کرتا ہے یا کسی غیر اللہ سے سوال کرتا ہے، کسی آدمی سے سوال کرتا ہے، تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اور وہ اللہ پر گویا کہ توکل، بھروسہ نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کہ من جاء او احتاج فکتمہ الناس کان حقا علی اللہ عز وجل ان یرزقہ رزق سنۃ من حلال۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھوکا یا حاجت مند ہو مگر وہ لوگوں پر ظاہر نہ کرتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ اس سے 1 سال کا حلال رزق عنایت فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کو تکلیف ہے لیکن وہ کسی سے سوال نہیں کرتا ہے، اللہ ہی سے وہ مانگتا ہے اور اللہ پر وہ توکل کرتا ہے اور پھر اسباب کو تلاش کرتا۔ اللہ کے بندوں کے سامنے اپنی حاجت، اپنی تکلیف گویا کہ سنانا اور اللہ رب العالمین کے بغیر یعنی چھوڑ کر کے کسی بندوں کے سامنے شکایتاً اس کا ذکر کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی تھوڑی سی صبر کر لے اور پھر اللہ کی طرف وہ رجوع ہو اور اللہ سے وہ مانگے اور انسانوں سے اپنے تقاضے اور اپنی مصیبت، اپنی پریشانیوں کو چھپا رکھتا ہو تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے لیے حلال پاکیزہ روزی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آدمی تھوڑی سی تکلیف پر اگر صبر کر لے اور غیر اللہ سے سوال نہ کرے۔ اس حدیث پاک کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا آدمی کو بھیک مانگنا، آدمی کو اپنی ضرورت کو، چھوٹی موٹی کو
کو تکلیفوں کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ مانگنا، فقیرانہ زندگی اختیار کرنا، ہر کس و ناکس سے سوال کرنا، یہ ایک انسان کی شرافت کے خلاف ہے، بلکہ اس کو چاہیے اللہ کے بندوں سے چھپا کر کے وہ اپنی تمام ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کرے۔ اس کا انعام یہ ہے کہ اس کو سال بھر کے لیے اللہ رب العالمین اپنے ذمے اس کے لیے حلال روزی کا ذمہ لے لیتے ہیں اور اس کا انتظام ضرور کرتے ہیں۔ یہ فرمان نبی کریم علیہ السلام کا ہے، اس پر ہم سب کا یقین ہونی چاہیے۔ آج ایسا حالات، ایسے ماحول ہے کہ ہم تھوڑی سی تکلیف پر سینکڑوں لوگوں کے پاس میں ہم چلے جاتے ہیں اور اپنی پریشانیاں، دکھ، تکلیف اس کو سنا کر کے اپنی ضرورت کی پوری کرنے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے دعا کرنا نصیب نہیں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے رجوع کرنا نصیب نہیں ہوتا ہے، بلکہ شکایتاً ہم کہاں کہاں پھرتے رہتے ہیں۔ یہ ایسا طریقہ ایک شرافت اور شریفانہ زندگی اور انسان کے خلاف ہے۔ اگر حلال روزی اللہ ذمے لے لیتا ہے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کے سلسلے میں بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے تمام دکھ اور تکلیف کو چھپا کر کے وہ حلال روزی کی فکر کرتا ہے اور اپنے آل اولاد کے لیے وہ اس کا انتظام کرتا ہے، تو کل ایسے شخص سے کہہ دو کہ محمد میدان محشر میں ڈھونڈ کر کے وہ جنت میں داخلہ کرا دے گا۔ میرے بھائیو بزرگو، حلال روزی ایک بڑی نعمت ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے جس کے لیے اللہ خود ذمہ داری کو لے لے۔ اس لیے ہم اور آپ غیر غلط راستہ اپنے تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت میں اختیار نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ عام طور پر میں مسلمان مرد عورتوں کی ایک عادت سی بن گئی ہے کہ تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی کمی پر کبھی ہم عاملوں کے پاس میں، کبھی کسی پنڈتوں کے پاس میں، کبھی شرک اور کبھی بدعتوں کی سہارا لے کر کے ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تکلیف کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ پہلے ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنی تکلیفوں کو رکھیں اور رکھنے کے بعد ہم اس کا حل اللہ ہی سے کریں۔ پھر اللہ حل کس طرح کرتا ہے؟ کیا دعا مانگ لینے کے بعد اللہ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کر دینے کے بعد کس طرح پھر اللہ ضرورت کو پوری کرتا ہے؟ مثلا ہم کو اگر کسی روزی رزق کی ضرورت ہے، ہم مقروض ہیں، قرضہ دار ہیں اور ہم کو کوئی آدمی پریشان کر رہا ہے، اب ہم اللہ سے روز مانگ رہے ہیں تو اللہ پھر کس طرح انتظام کرے گا؟ علماء محدثین فرماتے ہیں اس کے انتظام کے مختلف شکلیں اللہ اس دنیا میں رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ دعا کیا تو کوئی فرشتہ آ کر کے دروازے پر پیسے ڈال کے چلا جائے گا، دولت ڈال کر کے چلا جائے گا، یا آسمان سے کوئی پیسے گر جائیں گے، یا راستے پر چلتے ہوئے کوئی فرشتہ آ کر کے دے کر کے چلا جائے گا۔ نہیں، بلکہ اس کی شکلیں مختلف علماء محدثین بیان فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوگا، مثلا اگر کوئی آدمی کسی سے قرضہ لیا ہے اور وہ بہت تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈال دے گا، اس کے دل سے اللہ سختی کو نکال دے گا اور پھر تمہارے ساتھ وہ اچھا سلوک اور برتاؤ کر کے تھوڑی سی مہلت کو بڑھا دے گا تاکہ تم اتنے دنوں میں آسانی کے ساتھ اس کا انتظام کر کے ادائیگی کا اور اس کو دینے کی کوشش کر لو گے، اور پھر جہاں کوششیں کی جائے گی اللہ اس کام کو آسان بنا دے گا۔ مثلا ایک آدمی تجارت کرتا ہے اور کوئی رکاوٹ ہے، سامان نہیں نکلتا ہے، یا وہ خود کسی جگہ سامان دیا ہے اس کے پیسے نہیں آتے ہیں، اللہ سے مانگنے کے بعد وہ سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سے مانگنے کے بعد اللہ اس دنیا میں
مختلف راستے ہمارے اور آپ کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک انسان کے دل میں ہمدردی ڈال دیتا ہے اور پھر وہ اس آدمی اور اس انسان کی ضرورت کو وہ پوری کر دیتا ہے۔ اس طرح ہزاروں مثالیں اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیشہ اپنے تقاضے کو، ہمیشہ اپنی مصیبت اور پریشانیوں کے وقت میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اپنی ساری چیزیں اللہ کے سامنے پیش کیجیے، اپنی حاجتوں کو رکھ دیجیے، رات میں رکھیے، رات میں اللہ کے سامنے اپنے دین کی پریشانیوں کو سنائیے۔ انشاءاللہ دین کے اجالے میں اللہ رب العالمین سارے راستے آسان بنا دیں گے۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمہم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم دین کے اجالے میں اسباب اختیار کرو، روزی کو تلاش کرو، اور رات کے اندھیرے میں روزی دینے والے کو تلاش کرو۔ یعنی ان کے سامنے دین کی بھر کی کام اور کارروائی اور اپنے تمام تقاضے کو رکھو کہ اللہ میرے یہ کام ہے، کل یہ دین میں ہونا ہے، فلاں کو یہ دینا ہے، فلاں سے یہ لینا ہے، مشکلیں ہیں، یہ ساری حالات ہیں، اے اللہ تو ہی آسان کر دے۔ جب ایک آدمی اپنی زندگی میں اللہ کے سپرد اپنی زندگی اور معاملات کو کر دے تو یقیناً وہ رب کریم ہے، وہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، وہ سخت دلوں کو نرم کر دیتا ہے، رکے ہوئے کاموں کو وہ کھول دیتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے ہزاروں مصیبتوں کی جگہوں میں سے اس کو ایک ایسا راستہ نکال دیتا ہے جہاں بندے کے دل و دماغ میں وہ راستہ نظر تک کے اور سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے تقاضے کو رکھا کیجیے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا جس کی بڑی حکومت و سلطنت تھی، نیک بادشاہ تھا، ہر ایک کے ساتھ بڑا خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا، اپنے رعاؤں کے ساتھ میں وہ اس کی ضرورت، اس کے تقاضے کو پہل وہ پوری کیا کرتا تھا۔ ہر ضرورت مند وہ آتے اور آ کر کے ان کے سامنے ضرورتوں کو رکھتا، وہ پوری کرتے، اس کے لیے حل کر دیتے، اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کی پوری وہ کوشش کیا کرتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان کے سامنے ایک دیہاتی پہنچا، بہت ہی ضرورت مند تھا، بڑی پریشان تھا، لہذا جب وہ پہنچا تو دربانوں نے روک دیا کہ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، ذرا تھوڑی دیر انتظار کرو۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن پھر بھی ابھی تک کہ نئی ملاقات ہو پا رہی، لوگ روک رکھے ہیں۔ آخر اس نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آخر بادشاہ ہے کہاں اور کر رہا کیا جس کی وجہ سے تم ہم کو ملنے نہیں دے رہے ہو؟ لوگوں نے اشارہ کیا، دیکھو وہ بادشاہ ہے اور وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اس نے جب جھانک کر کے دیکھا تو پھر وہ ہاتھ اٹھایا ہے اور اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑا رہا ہے۔ ہارون رشید اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں، حاجتیں، تقاضے پیش کر رہے ہیں اور خوب مانگ رہے ہیں۔ اس دیہاتی نے پوچھا بادشاہ کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ ہاتھ اٹھایا ہوا اس طرح سے جیسے بہت ضرورت مند ہے، اور وہ کس کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اپنی ضرورتیں اور تقاضوں کا سوال وہ کر رہے ہیں اور اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں۔ وہ دیہاتی فوراً یہ کہتا ہے کہ اگر بادشاہ اللہ سے مانگتا ہے تو کیوں نہ ہم بھی اپنے اللہ سے اپنی ضرورت کو پوری کرا لیں گے، ہم اب ملاقات ان سے ہرگز نہیں کریں گے۔ اس لیے جو خدا اس کا ہے وہی خدا میرا بھی ہے، جو اللہ اس کا ہے وہی اللہ میرا بھی ہے۔ تب اگر اللہ اس کی بادشاہ کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے تو مجھ ایک دیہاتی اور ایک غریب کی ضرورت کو کیوں نہیں پوری کر سکتا ہے؟ لہٰذا وہ ملنے سے اب انکار کر دیا۔ لوگ اس سے کہنے لگے رک جاؤ تھوڑی دیر اور رک کر کے ملاقات کر کے جاؤ۔ کہا کہ نہیں، جو میرا مقصد تھا وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب بادشاہ خود ہی محتاج ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنی ضرورت اور تقاضے کو رکھ رہا ہے اور اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اللہ سے وہ مانگ رہا ہے، تو ہم بھی ایسا کام کر کے اپنے اللہ سے اپنی ضرورت کو پوری کرا
لیں گے۔ کل کا دیہاتی کو بھی اتنا پکا اور یقین ایک لمحے میں ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہمارا بیان ہو، کیا کتابیں ہو، کیا تقاریر ہو، کیا محفل و مجلسیں ہو، ساری چیزوں کے باوجود بھی آج مسلمانوں کو جلدی سے اس بات پر یقین نہیں ہے، بلکہ اس یقین کی کمزوری کی بنیاد پر کوئی تعویذوں پر بھروسہ کر لیتا ہے، کوئی ننگے پیروں پر بھروسہ کر لیتا ہے، کوئی جھاڑ پھونک پر بھروسہ کر لیتا ہے، کوئی کبھی اللہ کے ولیوں کے قبروں پر جا کر کے بھروسہ کر لیتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، وہی ہے روزی رزق کا مالک۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، کہ اللہ کی دی ہوئی تھوڑی سی نعمت پر اگر آج دنیا میں راضی ہو جائیں گے تو کل ہمارے تھوڑے سے اعمال پر اللہ ضرور راضی ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی اللہ کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کی ناقدری کر کے اپنے آخرت کو کبھی برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، نیکیاں بہت کم ہیں، گناہ بڑے زیادہ ہیں۔ تو کل اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو جائے تو اللہ کی دی ہوئی تھوڑی سی نعمتوں پر شکر ادا کر لیجئے، قناعت اور صبر کے ساتھ میں زندگی گزار لیجئے، انشاءاللہ کل عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اور جب بھی کوئی تقاضے، کوئی ضرورتیں، حاجتیں، مصیبتیں، تو سب سے پہلے رات کے اندھیریوں میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے اپنے سارے حالات اور پوری زندگی کا خلاصہ پیش کیجئے، اس سے اس طرح مانگیے، اس کے سامنے خوب گڑ گڑائیے، انشاءاللہ وہ ساری مشکلات کا حل کر دینے والا ہے۔ تیسری بات یہ ضرور یاد رکھیے کہ ہمیشہ حلال روزی کی فکر کیجئے، اس لیے اللہ کے نزدیک حلال روزی کی بڑی قدر ہے، اس کے ذریعے سے عبادتوں میں سکون ہے، مقبولیت ہے، محبوبیت ہے، نورانیت ہے۔ اس لیے کثرت کے بجائے ہم سب برکت کی فکر کریں۔ آج پوری دنیا کثرت کی طرف جا رہی ہے اور برکت سے سب کی زندگیاں خالی ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں دن بدن جتنی چیزیں بڑھتی جا رہی ہے اتنی ہی پریشانیاں آتی ہیں، جتنے مال و دولت بڑھتے ہیں اتنے ہی بدعمالیاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم لوگ برکت پر اپنی زندگی کا انحصار کر دیں اور برکت پر ہم لوگ صبر کریں اور برکت کی روزی مانگیں تو انشاءاللہ اس میں عافیت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں خیر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی ایسی آسان زندگی بنا دے کہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت کی روزی، برکت کی تمام وہ چیزیں عطا فرمائے جس سے سکون ہو، دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں بن جائے۔ لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے اور ہر حال میں اللہ سے مانگنے والے بنیے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں خوش رہیں گے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔